اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 169ویں آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں کہ مر چکے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے حضور رزق پا رہے ہیں۔ آج کی نشست خاص رہے گی اس اعتراض کے حوالے سے کہ جو اہل تشیع پر کیے جاتا ہے گریہ و زاری اور شہداء پر رونے کے حوالے سے۔ شہیدوں کی زندگی جو ہے قبل شہادت کی طرح بعد شہادت اسی طرح نہیں ہوتی، جس طرح ہماری آپ کی ایک مادی زندگی ہے، شہداء کی یہ زندگی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم اپنے معاشرتی امور کو انجام دیتے ہیں یا جس طرح زندہ کا مال تقسیم نہیں ہوتا میراث کی صورت میں، اسی طرح شہداء کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ شہداء ان کی زندگی اس طرح نہیں ہے جس طرح مادی زندگی ہماری اور آپ کی ہے۔ مرنے کے بعد ان کا مال تقسیم ہوتا ہے میراث کی صورت میں، مرنے کے بعد ان کے بچے حکم یتیم میں آتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی بیوی، ان کی زوجہ حکم بیوگی میں آتی ہیں، اور اسی لیے معرکے میں جو شہید ہو اس کے لیے غسل و کفن کے علاوہ دفن پھر بھی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہید اس طرح زندہ نہیں ہوتے جس طرح ہم اور آپ ہیں، بلکہ یہ ارتقاء روحانیت کا ایک خاص درجہ رکھتا ہے۔ یہ شہید کہ جس کی حیات کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ احیاء عند ربہم یرزقون، تو ان کی حیات جو ہے ارتقاء کے حوالے سے خاص درجہ رکھتی ہے۔ اب شہادت کے مراتب ہیں، اب کوئی بستر مرگ پر حب اہل بیت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، لیکن اس کے مراسم اس شہید سے مختلف ہیں کہ جو معرکے میں مارا گیا۔ اب جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے من مات فی حب آل البیت مات شہیدا، کہ جو حب اہل بیت میں مارا جائے، چاہے وہ بستر پر مارا جائے، چاہے وہ راستے میں چلتے ہوئے مارا جائے، وہ شہادت کی موت مرے گا۔ اب شہید چونکہ زندہ ہوتا ہے، اسی لیے قرآن میں علماء کرام جو ہیں وہ مسجد نبوی کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے سے منع فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت تھی کہ لا ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی چونکہ زندہ ہیں، شہید ہیں، زندہ ہیں، تو اسی وجہ سے اپنی آواز کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو اب ایک شعر کی صورت میں جو ہم پر ایک مجہول شعر جس کا شاعر، اب اس کا شاعر کی کھوج بھی ہم نے لگائی تو پتہ لگا وہ سہیل اقبال نامی ایک شاعر تھا، جس نے ایک اعتراض کیا تھا کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ وہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ ایک شاعر تھا جو کہ مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے اپنے شعر کو، اپنے عقیدے کو اس شعر میں بیان کیا ہے، صغرا کبرا بنا کر ایک نتیجہ دیا ہے، اور وہ نتیجہ بھی ایسے لوگوں کے خلاف دیا ہے کہ جو باقاعدہ اپنا ایمان رکھتے ہیں شہداء پر رونا، شہداء کا غم منانا، شہداء پہ ماتم کرنا۔ اب وہ شعر میں کہتا ہے روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ وہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یعنی یہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ رونا ان پہ چاہیے کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، کہ آسمان اور زمین پر سے کسی نے بھی ان پر گریہ نہیں کیا جن پر عذاب نازل کیا گیا تھا، اور اگرچہ کہ ان کو، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ تو
تو رونے کا درس ہمیں کس نے دیا؟ رونے کی تعلیم کس نے دی؟ رونے کی تعلیم خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی۔ اب اس شعر کی نظر میں، شعر کے مطابق، تو اس شعر کے مطابق جو کسی موصوف شاعر نے کہا ہے، اب کوئی زیر لب تبسم کے ساتھ ہم گزر نہیں سکتے داد دے کر، اب بلکہ اس کی توضیح تجزیہ کرنا ضروری تھا۔ اسی لیے ہم اس شعر کو لے کر آئے۔ اکثر لوگ اس کو وائرل کرتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر بھی کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، جبکہ یہ ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سہیل اقبال نامی کوئی شاعر تھا، اس کا یہ شعر ہے۔ اس میں اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، عقیدہ جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ وہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ان کا اس شعر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ماتم ان پہ کیا جاتا ہے جن کے اعمال درست نہ ہو، اور جو زندہ و جاوید ہوں ان پر ماتم، جبکہ ہم احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ ماتم ان پہ کیا جائے کہ جن کے اعمال درست ہوں۔ جن کے اعمال درست نہیں ہیں ان پر تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی، نہ آسمان پہ سے نہ زمین پہ سے کسی نے ان پہ گریہ نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ گریہ کیا جائے، گریہ کریں شہداء پر۔ اگر شہید ہونے والا کوئی خاص درجہ رکھتا ہے اس کا مقام زیادہ ہے۔ اگر شہید ہونے والا بستر مرگ پر اپنی موت مرے حب اہل بیت میں تو اس کا مقام الگ ہے، لیکن اگر ان کے اعمال اچھے ہوں اور ان پر گریہ لائق گریہ ہوں تو گریہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد میں تھے، جناب جعفر طیار، جناب حمزہ کی شہادت ہوتی ہے، معذرتاً جناب حمزہ کی شہادت ہوتی ہے، تو مولا علی علیہ السلام ان کے قریب ہوتے ہیں، رسول خدا اس شہید کے جنازے پر موجود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کو خبر ملتی ہے کہ جناب صفیہ جو کہ خواہر جناب حمزہ تھیں وہ میدان کی طرف آ رہی ہیں۔ فوراً رسول خدا امام علی کو حکم دیتے ہیں۔ اب یہ جو روایت جو میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ کوئی خاص اہل تشیع کی کتب سے نہیں ہے، بلکہ تمام مکاتب فکر کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جناب علی کو کہتے ہیں کہ فوراً جناب حمزہ کی لاش کو، جناب حمزہ کے جنازے کو ڈھانپ دو اپنی آبا سے۔ مولا علی علیہ السلام اپنی آبا سے اس جنازے کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ اس جنازے کو ڈھانپ دیتے ہیں تو کیونکہ قداور تھے جناب حمزہ تو ان کے پیر ہاتھ وغیرہ جو آبا سے باہر نکل جاتے ہیں، تو گھاس پھوس صحرا کی جمع کر کے ان کے ہاتھوں کو بھی چھپا دیتے ہیں تاکہ بہن صفیہ جو تھیں ان پر کوئی اتنا گرا نہ گزرے کہ وہ تکلیف کے مارے زیادہ غم محسوس کریں۔ جناب صفیہ آتی ہیں۔ اب جناب صفیہ آتی ہیں اپنے بھائی کے جنازے پر روتی ہیں، رسول خدا منع نہیں کرتے، بلکہ رسول خدا تاریخ کے اندر ایک فقرہ موجود ہے، تاریخ کے اندر یہ فقرہ موجود ہے کہ یبکی کلما بکت صفیہ، رسول خدا روتے تھے جیسے جیسے جناب صفیہ روتی تھی، نہ کہ روتے تھے، منشجن کا لفظ ہے، منشجن کلما نشیجت صفیہ، نہ کہ روتے تھے بلکہ رو رو کر ان کی ہچکیاں بن جاتی تھیں۔ یہ رسول خدا کی حالت ہوتی تھی۔ اب جب احد سے مدینے کی طرف سارے اصحاب آئے اپنے اپنے شہداء کی جنازوں کو لے کر، تو ہر کسی کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی، ہر کسی کے اہل عزا جو ہیں اپنے گھروں میں صف ماتم بچھانے لگے احد کے شہداء پر۔ تو رسول خدا کو خبر ملی کہ جناب صفیہ کے غم میں کوئی شریک نہیں ہوا اور ان کے ماتم میں کوئی شریک نہیں ہے، تو انہوں نے بڑی حسرت کا اظہار کیا کہ جناب حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو یہ خبر جیسے ہی مدینے کے انصار تک یہ پہنچی تو فوراً سب جمع ہوئے جناب صفیہ کے گھر میں اور خوب گریہ وزاری کیا۔ اس کا اہتمام خود رسول خدا نے کیا۔ اسی طرح جب رسول خدا جب منبر پر موجود تھے، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے، رسول خدا جب منبر پر موجود تھے تو خبر ملتی ہے کہ جناب جعفر طیار جو ہے جنگ موتا میں شہید ہو گئے، ہاتھ پیر قلم کرنے کے بعد ان کو شہادت کا مرتبہ مل گیا ہے۔ اب یہ خبر لے کر جناب گھر آتے ہیں، جناب سیدہ کو یہ خبر دیں، تو جب جناب سیدہ کو خبر دیتے ہیں تو جناب سیدہ زار و قطر رونے لگتی ہیں، نہ کہ رونے لگتی ہیں بلکہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں، دیکھیں رسول خدا نے اصول وضع کر دیے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جعفر پہ گریہ کرو تو ایک وقت کے حساب سے خاص ہو جاتا کہ جعفر پر، جناب جعفر طیار پر گریہ کیا جائے، اس کی رسول خدا نے چھٹی دے رکھی کہ خالی اس مورد میں گفتگو کیا جائے، گریہ کیا جائے، اس کے علاوہ نہیں۔ بلکہ تاریخ کے اندر جملہ ملتا ہے کہ علی مثل جعفر فلتبکی البواکی،
کہ مثل جعفر جیسوں پر، یعنی جعفر جیسوں پر، جو بھی جعفر جیسا مرتبہ مقام رکھتا ہے اس پر رونے والوں کو رونا چاہیے۔ اس کی تعلیم ہمیں کہاں سے ملی؟ جبکہ یہ موصوف اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کی، ہم زندہ وہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، جبکہ اس کی تعلیم خود رسول خدا نے دی کہ ان پر گریہ کریں کہ جن کا مقام اللہ کے حضور بلند ہے، ان پر گریہ کریں کہ جن کا مقام دین میں بلند ہے۔ اب چاہے وہ معرکے میں مارا جائے، چاہے وہ بستر پر مارا جائے۔ تو اسی طریقے سے رسول خدا نے اصول وضع کر دیے۔ اسی طرح کا اگر کوئی انسان، دیکھیں رونا بزدلی کی علامت، اب کوئی یہ سوال کرے کہ رونا تو بزدلی کی علامت ہے، اب یہ بھی اشکال، افسوس تو یہ ہے نا کہ ایک اشکال کو ہم رفع کرتے ہیں تو دوسرا اشکال پیدا کر دیتے ہیں۔ رونا بزدلی کی علامت ہے؟ نہیں، رونا بزدلی کی علامت نہیں ہے۔ میدان جنگ میں کھڑے ہو جانا، ڈٹے رہنا رونا نہیں، بلکہ اس میدان میں کہ جو انتہائی خطرناک ہو اس میں شرکت نہ ہو تب وہ روئیں کہ ہمیں اس میں شرکت، ہم اس شرکت سے محروم ہو گئے، بلکہ اس پہ نہیں رونا چاہیے۔ بلکہ اگر کوئی شخص میدان سے فرار ہو جائے، رونے کا مقام یہ ہے، رونے کا مقام یہ نہیں، یہ عین بہادری ہے کہ انسان کسی معرکے میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے روئے۔ جناب سجاد اس معرکے میں، جنگ کے معرکے میں شریک ہونا چاہتے تھے، حکم خداوندی سے، مصلحت خداوندی سے شریک نہیں ہو پائے تو اس شہادت سے محروم رہے، گریہ کیا پوری زندگی۔ اب جناب عبد الرحمن شہدائے کربلا میں سے، اور بریر خطرناک ماحول کے اندر بھی ہنستے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے۔ رونا بزدلی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اگر رونا اس خطرناک میدان میں شرکت سے محرومی کا سبب ہو تو یہ عین بہادری ہے۔ انہی معروضات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔